فاروق انگلستانی وہ کون تھے، لاہور کیسے آئے اور داتا صاحب کے پاس ان کا مدفن کیسے ہوا؟ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا قصص الاولیاء عثمان علی چشتی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام قصص الاولیاء اور آپ کا میزبان عثمان علی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت فاروق انگلستانی وہ کون تھے، لاہور کیسے آئے اور داتا صاحب کے پاس ان کا مدفن کیسے ہوا۔ ناظرین اکرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد فاروق انگلستانی لندن کا شہری تھا اور انہوں نے نیا اسلام قبول کیا، تو انہوں نے قرآن مجید میں ایک واقعہ سن رکھا تھا کہ تخت بلقیس جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے ایک معروف صحابی آصف بالبلخیہ جو آنکھ پلکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، اس میں بتاتا چلوں کہ وہ تخت بلقیس جو علماء کرام کہتے ہیں کہ 80 ہاتھ لمبا، 80 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ اس کی اونچائی تھی، اور وہ کس طرح آنکھ پلکنے سے پہلے وہ انہوں نے ہمیں پیش کر دیا تھا۔ وہ فاروق انگلستانی یہی واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سی جگہوں پر گیا، بہت سے اس نے سفر کیے، تو اس کو اس کا حل نہیں ملا، اس کا جواب نہیں ملا۔ ناظرین اکرام، اس کا کسی اپنے دنیاوی دورے کے لیے پاکستان کا سفر ہوا، تو وہ کسی اولیاء اکرام کے منکروں کے ہاتھ چڑھ گیا، تو وہ انہی کے ساتھ جب داتا صاحب کے دربار کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر داتا صاحب کے دربار پہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ اس نے ان لوگوں سے پتہ کیا کہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ تو اولیاء اکرام کے منکر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ داتا صاحب ہے اور لوگ یہاں پہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر، کیونکہ وہ نیا مسلمان ہوا تھا، اس کے اندر جستجو تھی کہ میں اندر جا کے دیکھوں وہاں پہ اندر کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے اولیاء اکرام کا ادب کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ داتا صاحب کی سیڑھیاں اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ آگے ایک نورانی ہستی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ انہوں نے اس کو پہلے گلے لگایا اور پھر اس کو کہا کہ آپ کے لیے کیا پیش کروں، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ کیونکہ فاروق انگلستانی لندن سے آیا تھا اور وہاں پہ جس علاقے میں وہ رہتا تھا ٹھنڈا علاقہ تھا، تو اس نے کہا کہ حضور مجھے طلب ہے، مجھے آپ چائے پلا دیں۔ تو جیسے ہی وہ نورانی ہستی نے ہوا میں ہاتھ کھڑا کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک پیالی آ گئی جس کے اندر گرم چائے تھی۔ جیسے ہی انہوں نے پیش کی تو فاروق انگلستانی نے وہ پیالی کو دیکھا تو وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ وہ جو باہر لوگ تھے وہ اندر آئے اور انہوں نے ہوش دلایا اور کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً پہلے یہی جواب دیا کہ وہ بابا جی کہاں ہیں، وہ نورانی ہستی کہاں ہے کہ جنہوں نے مجھے یہ چائے کی پیالی دی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ہستی نظر نہیں آئی، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ ایک نورانی ہستی کھڑی تھی، انہوں نے میرا استقبال کیا، اور یہ آپ میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی دیکھ رہے ہیں نا، یہ چائے کی پیالی میرے لندن کے باورچی خانے کی چائے کی پیالی ہے، اور یہ ان بابا جی نے صرف اپنے پل بھر میں ہاتھ اوپر کیا اور ہوا میں لندن سے لے کر میرے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب مجھے یہاں سے دور نہیں جانا۔ میں جس سوال کو لے کر پاکستان آیا تھا کہ وہ کیسے آصف بالبلخیہ نے، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اس نے کیسے آنکھ پلکنے سے پہلے وہ واقعہ وہ سامنے پیش کر دیا تھا تخت بلقیس، تو یہ پیالی جیسے میرے سامنے آ گیا ہے، اسی طرح انہوں نے تخت بھی سامنے پیش کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ہم آپ کو مزار کا معائنہ بھی کرا رہے ہیں اور مزار کی ویڈیو بھی آپ کو سامنے شو کر رہے ہیں، تو یہ ساتھ مزار کا آپ جائزہ بھی لیں، اور ساتھ ساتھ حضرت فاروق انگلستانی پھر یہیں پہ رہے اور یہیں پہ ان کا مدفن ہوا، اور آج تک وہ داتا صاحب کے ساتھ جو کوئی بھی داتا صاحب کے مزار پہ آتا ہے تو وہ خاص آ کے فاروق انگلستانی کے مزار پہ بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک اور خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔